اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں گارنٹی دے رہا ہوں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے, کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں گارنٹی دے رہا ہوں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں, بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی, ان کو وسوسے آئیں گے, تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب. کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو, لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے, توبہ اس کی خالص ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم ہے, یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکتا ہے, اس لیے مجھے سے مانگ, مجھے سے امید لگا. امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے, جیسے آپ باپ سے معافی مانگیں, باپ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا, اور باپ آپ کو کہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا. آپ مجھے بتائیں کہ جب باپ آپ کو اپنا کہہ کے مخاطب کرے گا تو کتنا کانفیڈنس آپ کا بڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے کہ میرے بندو, یہ بھی کہا جا سکتا تھا کل یا ایھا الانسان, اے انسان, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, اللہ نے کہا کل یا عبادی, اے میرے بندوں. تو پہلی بات امام الرازی نے کہ اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا آپ کو, اتنے پیار سے آپ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کس محتاجی سے, کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو, اور تمہیں یہ کتنا تنگ کرتی ہے چیز, یہ ریگریٹ تمہیں کتنا تنگ کرتا ہے, یہ مجھے معلوم ہے. تو عبادی سے یہ امپلیکیشن بھی نکلتی ہے کہ تم انتہائی محتاجی کی سٹیٹ میں آئے ہو اور یہ مجھے بات پتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں گارنٹی دے رہا ہوں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. مجھے پتا ہے تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے اور تم کتنا محتاجی میں آئے ہو, کتنی بیچارگی میں آئے ہو. پوائنٹ نمبر 3, امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور حدیں پار کی ہیں. سبحان اللہ, اس میں کتنا گہرا نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی انسان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نا, یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی, آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا, تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا. آپ کا تو ہوا ہوگا, ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا کیونکہ وہ انسان ہے. اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے, جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے, تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں یہ سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا, میں نے اسے معاف کرنا ہے, تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے, تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے, مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں, میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے. تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا, میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا. اللہ اکبر, تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے, معافی بھی تو مانگ رہا ہے, تو تجھے کیوں نہیں معافی ملے گی. چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرمایا کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے. پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ. آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی. امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی, اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی, کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے, باقی صفاتی نام ہے, سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ. امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا, یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی. یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, لیکن اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ پتہ ہے کیا ہے, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے, باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا, لیکن باپ کہے کہ میں نے اپنا نام لے, میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا, تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفیسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. میں گارنٹی دے رہا ہوں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. چھٹا پوائنٹ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگین ایمفسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 7واں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہیں ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے اگر توبہ سچی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور پھر 8واں پوائنٹ انہ هو الغفور الرحیم، امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہوتی کہ انہ الغفور الرحیم تو یہ بھی بات درست تھی، دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ اور وہ انہ هو الغفور الرحیم، 2 بار اللہ نے ایمفسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر 9واں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا تو اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھائی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی چاہیے، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے گا تمہارے۔ اور پھر الرحیم، رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ، گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے، اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، نعمتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی مثال بھی دی امام الرازی نے کہ مثلا کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے، مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتا ہے اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا، یہ مغفرت ہے۔ پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ اس پر رحم۔ اللہ اکبر، مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی، رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو۔ سبحان اللہ، خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، پردہ بھی ڈالے گا، اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے نکلیں۔ اور آخری بات، الغفور الرحیم، اس میں جو ال کا صیغہ ہے، جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے، ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے، نہ کوئی الرحیم ہے، یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکتا ہے، اس لیے مجھے سے مانگ، مجھے سے امید لگا۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ریجوائس، بی ہیپی کہ دس از آور لارڈ،
جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور جب اس نے معاف کر دیا تو ریسٹ اشورڈ اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کا شر آپ پر نہیں آئے گا۔ ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس عمل کے شر سے، اور اس کے بعد کے آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے گناہ کیا۔ یہ دعا بھی بہت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے، اللہ چاہتا ہے انسان پر امید رہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بہت امید کے ساتھ مانگتے رہیں، استغفار کریں کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا گناہ بھی چھپائے گا، آپ پہ رحمت بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔